ذرا ذرا سی باتوں پہ لوگ پکڑتے ہیں، حالانکہ اس کا توہین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. کسی کی بات کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو. ایک بات کر کے پھر بس میں آگے چلتا ہوں. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ. قرآن کے الفاظ ہیں، ہوا یہ خوب اچھی طرح سمجھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. قرآن مجید میں جب یہ آیات نازل ہوئیں انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، تو قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم. اللہ نے مشرکین سے کہا کہ تم جن بتوں کی، جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو، غیر مسلموں سے اللہ نے کہا کہ تم خود بھی، توجہ ہے نا آپ لوگوں کی، بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کو اچھی طرح پوائنٹ یہ اپنے پلو میں باندھ لیں. اس کے بعد آپ کو ہر جگہ گستاخی نظر نہیں آئے گی، آپ کو لوگوں کو سے اچھا گمان رکھنا انشاءاللہ سیکھ جائیں گے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو. اس میں مسلک کی بات نہیں ہے، کوئی بھی ہو. جب یہ اصول آپ کے ذہن میں رہے گا جو قرآن سے ثابت ہے، اور ویسے بھی کامن سینس کی بات بھی ہے، لیکن بعض لوگوں میں سینس ہوتی نہیں ہے، تو ان کو کیسے سمجھائیں؟ تو پھر ان کو قرآن کی جب آیت دے دی جائے نا تو پھر یہ مضبوط دلیل بن جاتی ہے، بشرطے کہ وہ قرآن کو مانتا بھی ہو. یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ ٹی وی میں تو نہیں آ رہا میں بھائی؟ آج پنکھوں کا بہت شور ہو رہا ہے جی. اچھا چلیں خیر. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم بھی اور جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو، جن خداؤں کی تم عبادت کرتے ہو، وہ بھی تمہارے ساتھ جہنم میں جائیں گے. وہ جہنم کا ایندھن ہے. سمجھ گئے یہاں تک؟ یہ قرآن نے دعویٰ کیا. فوراً مشرکین نے اعتراض شروع کر دیا، آپ نے تو اے نبی، آپ نے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو جتنے خدا تھے سب کو جہنمی قرار دے دیا. کیونکہ کافر بعض ایسے خداؤں کو بھی، من گھڑت خداؤں کی بھی عبادت کرتے ہیں جو آپ کی رائے کے مطابق بھی کیا ہے؟ جنتی ہیں، جہنمی نہیں ہیں. جیسے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ ابن مریم کی عبادت کرتے ہیں. یہاں تک آ گئی سمجھ؟ عیسائی کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ان کو بھی خدا کہتے ہیں نا، چاہے وہ صاف لفظوں میں نہ بھی کہیں تو عمل ایسا ہی ہے، جیسے گاڈ کا بیٹا کہتے ہیں، کبھی عین خدا کہہ دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں خدا تین ہے ایک ہے. بہرحال معبود مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے تم بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ بھی کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. جبکہ عیسیٰ علیہ السلام تو جہنم میں نہیں جائیں گے، یہ تو خود قرآن کہہ رہا ہے. تو قرآن نے اچھا انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا. آیت پکڑ لی اور کیا کرنا شروع کر دیا؟ پروپیگنڈا. قرآن میں جو اس کا جواب نازل ہوا وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، اللہ فرماتے جب ابن مریم کو بطور مثال کے بیان کیا گیا، اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، قوم کیا کرنے لگی؟ جھگڑنے لگی. اور فرمایا کہ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا، یہ لوگ جو عیسیٰ کی مثال دے رہے ہیں اور اعتراض کھڑا کر رہے ہیں، ان کا مقصد کوئی علمی اشکال نہیں ہے سوائے بحث مباحثے کی، پروپیگنڈا کرنے کی اور فتنہ پھیلانے کی ان کی کوئی نیت نہیں ہے. کیا مطلب؟ یہاں یہ مثال منطبق نہیں بیٹھتی. کیوں؟ ان ہوا عبد الا انعمناه، ان ہوا الا عبد انعمناه علیہ، اس لیے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے وہ بندے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے.
اور یہ بات یقینی معلوم ہے کہ جو انعام یافتہ لوگ ہوتے ہیں وہ جہنم میں نہیں جاتے، وہ تو خود بخود خارج ہیں، ان کا جنتی ہونا اتنا یقینی ہے کہ ان کو الگ سے مستثنا کرنے کی اور اس مثال سے خارج کرنے کی ضرورت تھی ہی نہیں۔ کیا مطلب کہ جب اللہ نے یہ کہا کہ تم بھی اور تمہارے معبود بھی جہنم میں جاؤ گے، تو اس معبود سے وہ معبود خود بخود خارج ہے جن کا جنتی ہونا یقینی ہے، ان کو الگ سے بیان کر کے خارج کرنے کی ضرورت، بولتے کیوں نہیں یار، نہیں ہے۔ یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ وہ خود بخود اس میں داخل نہیں ہے، اس میں وہ معبود ہے، وہ خود ساختہ معبود جن کا جنتی ہونا یقینی نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ قرآن کے ظاہری الفاظ کو پکڑا، مشرکین نے ظاہری الفاظ کو پکڑ کے فٹ کرنا شروع کر دیا اور پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ نے پھر حضرت عیسیٰ کے فضائل بیان کیے، فرمایا وہ تو سیدھے راستے پر ہیں، وہ تو علامات قیامات میں سے، قیامت کی علامات میں سے ہے۔ قیامت کی علامت میں بھی سے بھی حضرت عیسیٰ کی حیات اور ان کا قرب قیامت میں نزول ثابت ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، فرمایا وہ قیامت کا ایک بہت بڑا علم ہے۔ اللہ نے کسی نبی کو قیامت کا علم نہیں قرار دیا، حضرت عیسیٰ کو قرار دیا۔ اس سے بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے قرب قیامت میں نازل ہونا ہے، نازل ہوں گے تو لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ قیامت کیا ہو رہی ہے، قریب آ گئی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی کے الفاظ کے ظاہر کو پکڑ لینا اور اس سے فتنہ کھڑا کر دینا، یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ فتنہ پرستوں کا کام ہے۔ پھر وہ علماء سے کہتے ہیں اس کی وضاحت کرو، پھر وہ وضاحت کریں گے تو اس وضاحت کی بیان میں سے کچھ پکڑ لیں گے، پھر اس وضاحت کی وضاحت، پھر اس وضاحت کی وضاحت، تو عجیب سا ملغوبہ بن جائے گا۔ تو خود بخود ہی یہ کام کیوں نہیں کر لیتے کہ جو شخص بیٹھا ہے لوگوں کے سامنے دین کی بات کر رہا ہے، اس کے بارے میں اچھا گمان رکھ لو کہ وہ غیر مسلم نہیں ہے، وہ گستاخ رسول نہیں ہے، وہ کیوں گستاخی کرے گا؟ وہ قرآن کا منکر نہیں ہے۔ جب وہ کوئی بات کرے جس کے دو مطلب نکلتے ہوں تو خود بخود اس کو اچھے مطلب پر محمول کرنا ہماری، بولتے کیوں نہیں، ذمہ داری۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ نہیں ہے میرا خیال۔ تو اب جو یہ یوٹیوب پہ آتا ہے نا کہ فلاں نے یہ بیان دیا، تو اس طرح یہ تحریروں میں بھی ہے، تحریروں میں بھی اگر کوئی ایسا پہلو نکل رہا ہے گستاخی کا، لیکن اس کا ایک اچھا پہلو بھی نکل رہا ہے، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کو گستاخی پر محمول کرنے کے بجائے صحیح معامل تلاش کیا جائے، اچھا معامل تلاش کیا جائے گا، اس کا اچھے یعنی لفظوں میں یاد کیا جائے گا۔